الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آزادی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت میں رکھی، بلکہ اگر آگے چل کر کہا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اعتبار سے آزادی اس کی طبیعت میں رکھی، چاہے درندے ہوں، چاہے چرندے ہوں، پرندے ہوں، انسان ہوں، فطرتاً سب آزاد رہنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آزادی ہر مخلوق کی طبیعت میں رکھی. اس لیے اسلام کے اندر بھی آزادی والے عمل کو بہت پسندیدہ قرار دیا گیا. پہلے غلاموں کا تصور تھا، آزاد لوگوں کو قید کر کے غلام بنا لیا جاتا تھا. اسلام نے آزاد کرنے والوں کو بڑے فضائل سنائے اور مختلف غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلتیں احادیث کے اندر بیان کی گئی. اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان طبیعت کے اعتبار سے آزاد پیدا ہوا ہے. حالات نے انسان کو مجبور کر دیا، جس کی بنیاد پر وہ غلام بن گیا. اس لیے حکم دیا گیا، ترغیب دلائی گئی، بتلایا گیا کہ ایک انسان اپنا مال خرچ کر کے انسان جو غلام بن گیا ہے حالات کے اعتبار سے اس کو آزاد کرائے. اور یہ بھی ایک اسلامی تاریخ رہی ہے کہ تاریخ کے اندر اہم کردار ادا کرنے والے لوگ عام طور پر غلام یا غلام زادے رہے ہیں. یہ ایک اسلامی تاریخ ہے. اس لیے ہر اعتبار سے آزاد اور آزادی کو پسند کیا گیا، اور غلامی اور غلامی کے طوق کو فطرت کے اعتبار سے ناپسند کیا گیا. البتہ یہ تفصیل بتلائی گئی ہے کہ انسان آزاد رہ کر بھی اللہ کے احکامات کا پابند رہے، ورنہ آزاد رہ کر اگر طبیعت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے اگر انسان مکمل طور پر آزاد ہو جائے تو پھر انسان گمراہ ہو جائے گا. اسی لیے جو لوگ شریعت کے احکامات کے یا اسلامی اور اللہ کے دین کے پابند نہیں ہیں،
ان کے نزدیک دسیوں خدا ہیں، لیکن جو بندے توحید کے پابند ہیں انہوں نے صرف ایک خدائی کا تصور رکھا، اور جب ایک کو خدا مانا تو اس ایک خدا کے احکامات کو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنایا۔ اس لیے مسلمان پابند شریعت ہے، مسلمان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ طبیعت کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے وہ ہے تو آزاد، لیکن شریعت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے وہ پابند ہے، اور اس پابندی کے اندر مسلمان اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتا ہے۔ ورنہ جو لوگ آزاد ہیں، جن کے پاس ایک خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، تو جب جس کو جیسے ضرورت پڑی انہوں نے اس کو خدا بنا لیا، جس سے جہاں کام نکلا اس کو خدا کا درجہ دے دیا۔ اس لیے بارش کا ایک خدا ہے، گرما کا ایک خدا ہے، روزی دینے والا ایک خدا ہے، مختلف قسم کے خداؤں کا تصور ان کے پاس ہے، اس لیے کہ وہ ایک خدا کے پابند نہیں رہے۔ لیکن جب ایک مسلمان بندہ اللہ کی توحید کو مان کر ایک خدا کا تصور رکھتا ہے تو وہ تمام حالات کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھتا ہے، اور ایک توحید کا وہ پابند ہے، اور اس توحید کے نتیجے میں وہ رسالت کا اور شریعت کے احکامات کا پابند ہے۔ اسی لیے بندہ جب تک اللہ کی توحید کو اور اس کے بتلائے ہوئے طریقے کو اختیار کرتا ہے، چلتا ہے، کامیاب ہے۔ اور جب شریعت کے دائرے سے انسان نکل جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں گمراہی کے راستے پہ وہ چل پڑتا ہے۔ اور یہی شریعت کا پابند ہو کر انسان اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب کر سکتا ہے۔ اور جو بندہ شریعت کے احکامات کے خلاف چلتا ہے تو اس دنیا کے اندر تکبر بھی پیدا ہوگا، کبر بھی پیدا ہوگا، اور آخرت کے اندر گمراہ ہوگا۔ اور یہی بات قرآن مجید کے اس واقعے کے اندر بیان کی گئی ہے جو اس عاجز نے آیت شریفہ پڑھی۔ گزشتہ بلکہ پیوستہ جمعہ جو میں نے ایک واقعے کا اشارہ ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، قرآن مجید میں سورۃ الکہف کے اندر اللہ نے دو بھائیوں کے واقعے کو بیان کیا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ میں نے بیک گراؤنڈ بتلایا تھا کہ عربوں کے اعتبار سے اس زمانے میں جن کے باغات تھے تو ایسے باغات جس کے اطراف کھجور کے درختوں سے چہار دیواری بنائی گئی ہو، اور درمیان میں مختلف قسم کی کھیتیاں ہوں، یا مختلف قسم کے بیل بوٹے پھل والے درخت ہوں، اور ایک بڑی نہر سے پانی آتا ہوا پورے باغ کو وہ پانی سیراب کر دے، تو ایسا باغ عربوں کے پاس بہت قیمتی تصور ہوتا تھا۔ اور خصوصیت کے ساتھ پھر وہ باغ جو انسان کو فائدہ پہنچائے تو ویسا باغ قیمتی ہوتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَر کے ذریعے قرآن نے اشارہ بھی کیا کہ دو بھائی تھے، ان کو جائیداد میں باپ کے انتقال کے بعد 4,000 دینار ملے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا پس منظر ایسے بیان کیا کہ دو بھائی تھے، والد کے انتقال کے بعد دینار کے طور پر، وراثت کے طور پر دونوں بھائیوں کے حصے میں 4,000 دینار آئے۔ اس زمانے میں دینار چلتے تھے، سونے کے سکے کو دینار کہتے۔ تو ایک بھائی اس میں جو بڑا تھا اس نے 1,000 دینار سے کاروبار کیا، انویسٹمنٹ کیا، بازار میں لگایا، اور اس کے نتیجے میں اس کا کاروبار چل پڑا، کامیابی ہوئی، فائدہ ہوا۔ تو مزید پھر 1,000 دینار سے اس نے ایک بڑا عالیشان اپنا گھر بنایا۔ اور ادھر جو دوسرا بھائی تھا اس نے جو غریب تھا، غریب اس معنی کر کے کہ اس نے اپنے وہ دینار پورے کے پورے صدقہ خیرات کر دیے۔ اور اس کی شکل کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا کہ اس بھائی نے جب اپنا کاروبار میں پیسہ لگایا، بڑے بھائی نے 1,000 دینار کاروبار میں لگایا اور اس کا کاروبار بڑھنے لگا، تو اس بھائی نے جو
ایک اعتبار سے دیندار طبیعت کا تھا، اس نے اللہ سے یہ زبانی وعدہ لیا کہ یا اللہ میرے اس بھائی نے اپنا پیسہ اپنا تجارت میں لگایا اور میں آپ کو گواہ بنا کر یہ پیسہ تجارت میں لگاتا ہوں اور وہ تجارت میں آپ سے کرتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے 1000 دینار اللہ کے راستے میں دے دی. دوسرے بھائی نے یعنی بڑے بھائی نے جب اپنا 1000 دینار سے بڑا عالیشان مکان اور محل بنایا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوسرے بھائی نے پھر 1000 دینار اللہ سے یہ وعدہ لے کر کہ یا اللہ میرے اس بھائی نے دنیا میں اپنا گھر بنایا ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر جنت میں اپنے لیے ایک محل آپ کے ذریعے بنوانا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے 1000 دینار اللہ کے راستے میں دے دی. اور پھر ادھر اس بھائی نے جو بڑا بھائی تھا اس نے 1000 دینار بڑی عالیشان اور ایک بہت ممتاز اور اپنے زمانے کی بہت حسین و جمیل خاتون سے نکاح کیا، اور نکاح میں اس نے 1000 دینار پورے صدقہ خرچ کر لیا. تو ادھر اس بھائی کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی نے 1000 دینار پورے شادی میں خرچ کر دیے. تو اس نے عرض کیا کہ یا اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرے بھائی نے دنیا کی عورت سے نکاح کرنے میں 1000 دینار خرچ کیا، میں آپ کو گواہ بنا کر جنت کی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے 1000 دینار اللہ کے راستے میں دے دیا. اور ادھر بڑے بھائی نے 1000 دینار مزید اپنی ضروریات کے لیے اپنی خواہشات میں استعمال میں لگا لیا. اس طرح اس نے بھی 4000 پورے خرچ کیے. اور ادھر اس بھائی نے جب یہ دیکھا کہ بھائی نے 1000 دینار میں مختلف ضروریات زندگی استعمال کیے، تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں 1000 دینار اپنے رفع درجات کے واسطے اور اپنے مقام کو آخرت میں بلند کرنے کے واسطے تجھے گواہ بنا کر تیرے راستے میں خرچ کرتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے بھی 1000 دینار خرچ کر دیا. اب دونوں بھائی کی دنیاوی اعتبار سے بظاہر وہ 4000 دینار خرچ ہو گئے، لیکن ظاہر میں دنیا کے اعتبار سے بڑے بھائی نے اپنی ایک پوزیشن مضبوط کر لی، اور یہ جو بھائی تھا دیندار طبیعت کا اس نے اپنی پوزیشن دنیاوی اعتبار سے کمزور کر لی، غریب بن گیا. اب اس کے پاس لاغلے پڑ گئے، بھوکوں سے مرنے لگا، بیچارہ پریشان ہوا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب اس بھائی کو کسی نے کہا کہ بھائی تیرا بھائی تو مالدار آدمی ہے، تو اپنے بھائی کے پاس جا کے اپنی ضرورت رکھ لے، ہو سکتا ہے وہ تیری مدد کر دے. تو اسے خیال آیا، تو یہ اپنے بھائی کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ میرا مال پورا خرچ ہو گیا، اس لیے میں آپ سے کچھ تعاون اور مدد کی درخواست کرتا ہوں. تو بڑے بھائی نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ دوں گا تو پھر تو خرچ کر دے گا. پھر یہ کہہ کر اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چل میں بتاتا ہوں تجھے میں نے کیا کیا. اور یہ کہہ کر وہ اپنے بھائی کو اپنے اس باغ کے اندر لے آیا جس کا ذکر قرآن نے کہا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اس نے اپنا بھائی کا ہاتھ پکڑا اور قرآن کہتا ہے باغ میں گھومنے لگا، پھرانے لگا، دیکھ یہ باغ ہے، یہ ہے، یہ مختلف چیزوں کو بتلایا، اور پھر فخریہ طور پر کہنے لگا أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. تیرے پاس کیا ہے؟ آج میرے پاس پوزیشن ہے، میرے پاس مال ہے، باغ ہے اور حیثیت والا ہوں، میرے پاس یہ پورے باغات ہیں، تو کیا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ أَنَا أَعَزُّ مِنْكَ، میں تجھ سے زیادہ باعزت ہوں معاشرے کے اندر، میں گیا تو لوگ میری عزت کرتے ہیں، تجھے کون پوچھتا ہے؟ آج میرے پاس باغات ہیں، میرے پاس مال ہے، سب کچھ ہے. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے بھائی کے سامنے فخر و مباحات کرنے لگا، معتبری دکھانے لگا. أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. پھر آگے قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. پھر وہ اپنے دوسرے باغ میں گیا، چونکہ کئی باغات تھے، دوسرے باغ میں لے گیا اور اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، یعنی کبر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اپنی انا دکھلاتے ہوئے. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور کہنے لگا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. اس نے کہا کہ آج میں اس پوزیشن پر ہوں، ایسے مقام پر ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ میں رہوں گا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة. اور کہنے لگا کہ یہ تو قیامت کی بات کہتا ہے، یہ سب حالات ہے، مرنے کے بعد جانے کی بات کہتا ہے، یہ سب میں نہیں مانتا.
ما اظن الساعۃ قائمہ، کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ قیامت ہرگز نہیں آئے گی. اور اگر میں تو قیامت مانتا نہیں، مرنے کا مانتا نہیں، اور اگر ہے ایسا کہ جیسے تو کہتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر میں اللہ کے پاس لوٹا دیا جاؤں، جیسے تو کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، یہ سب ختم ہو جائے گا اور یہ سب یہیں رہ جائے گا اور اللہ کے پاس بہتر چیزیں ہوں گی، اگر تو یہ کہتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے یہاں دنیا میں ہے، آخرت میں بھی تجھ سے زیادہ بہتر مجھے ملے گا. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ بھائی نے فخر و مباحات ظاہر کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. اب بھائی نے، جو دیندار بھائی تھا، اس نے سنا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. یہ جو دیندار بھائی تھا اس نے اپنے بھائی کو احساس دلایا کہ بھائی آپ تکبر کیوں کر رہے ہو، یہ دیا ہوا بھی تو اللہ کا ہے. اس اللہ نے آپ یہ سوچو کہ آپ کی حیثیت کیا تھی، کیا مقام تھا آپ کا. ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے آپ کو بنایا، آپ کو یہ حیثیت والا بنایا، آپ کو اتنا مالدار بنایا، اتنی حیثیت والا بنایا. یہ سب تو اس اللہ کی عطا ہے، ورنہ آپ کی کیا حیثیت تھی. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اب بھائی کو جواب دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیکار بے وقعت چیز سے پیدا کیا، پھر ایسا دنیا میں آپ کو پوزیشن والا بنایا، ثم سواک رجلا، مالدار بنایا، حیثیت والا بنایا. یہ اس اللہ کی کرم فرمائی ہے. اور اگر آپ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، نہ مانے، لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور میں اپنے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. میرا ایمان ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے، اور میرے پاس ختم ہو گیا تو وہ میں اپنے آخرت کے واسطے میں نے بنا رکھا ہے. اگر آپ میرے اوپر نہیں دینا چاہتے تو نہ دے، لیکن اللہ سے کبر اور تکبر نہ کرے. لیکن جب انسان پوزیشن والا بن جاتا ہے، جب فطرت کے اعتبار سے تکبر اور انا انسان کے اندر آ جاتی ہے، تو پھر انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. یہی مسئلہ قارون کا بھی تھا. قارون کو بھی اللہ نے مال دیا، عطا دی، سب کچھ دیا، لیکن قارون نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو ہے وہ میری اپنی ایک محنت کا نتیجہ ہے. اسی لیے انسان کو یہ باور کرایا گیا، یہ احساس دلایا گیا کہ اگر اللہ نے حیثیت بھی دی ہے تو یہ خیال اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی عطا ہے. لیکن جب انسان اپنے مال کی انا میں، کبر میں آگے بڑھ جاتا ہے تو انسان اپنے آپ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ میں نے کیا، میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے اتنا سب کچھ کیا، میں ایسا کر دیا، میں ویسا کر دیا. یہ انسانی طبیعت میں، انسان کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. قرآن نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. قرآن کہتا ہے کہ اگر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ مالدار آدمی جس کو باغات دیے گئے تھے، عطائیں دی گئی تھی، بخشش دی گئی تھی، اتنا سب کچھ اسے دنیا کی فراوانی دی گئی تھی، اگر وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا، اسے اچھا دکھتا کہ یہ سب اللہ نے دیا ہے، تو ایسا کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو ہوا وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہوا، اللہ کے چاہنے سے ہوا، اللہ کے طاقت کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کہنا چاہیے تھا. حضرات علماء کرام نے فرمایا، حدیث شریف کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز اچھی لگ جائے، بھا جائے، پسند آ جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آئے اور ایک صحابی کے جسم کو دیکھا، وہ ذرا اچھی پرسنالٹی والے تھے، جسم بٹا ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ خدا کی قسم آج تک میں نے اتنا حسین کسی کو نہیں دیکھا. یہ کہا نبی کے سامنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کیوں اپنے بھائی کو مارنا چاہتا ہے؟ اور نبی کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی ٹارگٹ کر کے کسی کو نہیں کہتے، حضور مبہم فرماتے. تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ ایسا کیوں نہیں کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. علماء کرام نے فرمایا کہ انسان کو جب کوئی چیز پسند آ جائے، اچھی لگے،
بھا جائے, طبیعت کو خوش کر دے, تو فوری یہ جملہ پڑھنا چاہیے, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, ایمان ہے ہمارا, کہ نظر بد حق ہے. بخاری کی روایت ہے العین حق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد حق ہے. کسی کی نظر لگتی ہے وہ اللہ ہی کے فیصلہ ہے. یہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نظر سے مراد ایسا نہیں کہ کوئی چیز نکلی اور کسی پہ جا کے اٹیک کری. یہ فلاسفہ کا عقیدہ ہے, اللہ کو نہ ماننے والوں کا عقیدہ ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ نظر لگتی بھی ہے تو اللہ ہی کے فیصلے سے, ہر کام اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے. نظر بھی ایک بیماری ہے, جیسے بیماری, عام بیماریوں کا دینا اللہ کا فیصلہ, شفا یاب کرنا اللہ کا فیصلہ, ایسے ہی نظر بھی اگر لگ جائے تو وہ بھی اللہ کا تقدیری فیصلہ ہے. علماء نے یہاں تک فرمایا کہ بسا اوقات ماں باپ کی نظریں اولاد کو بھی لگ جاتی, حتیٰ کہ اپنی نظر خود اپنے آپ کو بھی لگ جاتی ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے, ایک انسان سج سجایا ہوا ہے, اچھے کپڑے پہنا, بڑا خوبصورت نظر آ رہا, آئینے میں دیکھا, اور آئینے میں دیکھ کے اس سے اپنے آپ کو واہ آج کیا دکھ رہا ہوں, ہوتا ہے طبیعت میں ایسا کبھی آ جائے, بس اتنا جملہ کافی ہے انسان پہ اٹیک ہونے کے واسطے. تو ایسے موقع پر اپنی اولاد اچھی لگی, اپنی بیوی اچھی لگی, کوئی بھی چیز پسند آ گئی, گھر اچھا دکھا, کوئی چیز طبیعت کو موافق نظر آئی, فوری کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. بقیہ خالی بورڈا لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگوں کا مزاج ہے گھر کے باہر ایک بورڈ لگائے, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, ھذا من فضل ربی. یہ بورڈ لگانے سے ہونے والا کچھ نہیں, زبان سے پڑھنا چاہیے, بولنا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بورڈ لگا دیا گیا نظر سے محفوظ ہو گیا, یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے. غیروں کے پاس ایک عقیدہ ہے, ایک منڈا لگا دیے, کچھ لگا دیے تو بس نظر ختم ہو گئی. نہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کام اللہ سے ہوتے ہیں, بنانے والی ذات اللہ کی ہے, ہمیں پابند کیا گیا عمل کرنے کا, ہم عمل کریں, زبان سے پڑھیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, ھذا من فضل ربی کا احساس دل کے اندر پیدا کریں گے, یہ میرے رب کے فضل اور میرے رب کے کرم کی وجہ سے ہے, ورنہ میری کیا حیثیت اور میری کیا مجال. یہ میرے رب کی عطا ہے کہ اللہ نے مجھے گھر بنانے کی توفیق دی, اس کے کرم سے میں نے یہ گھر بنا لیا. تو ھذا من فضل ربی کا تصور دل میں بار بار آتے رہنا چاہیے, خالی ایک بورڈ لگانے سے وہ عقیدہ پورا نہیں ہوتا. قرآن نے کہا ما شاء اللہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کہتا تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر تھا, یہ اگر کہہ جاتا تو آفات سے وہ محفوظ رہ جاتا. قرآن کہتا ہے اسی طرح وہ اپنے بھائی کو لے کر ایسے ہی فخر و مباحات کرنے لگا. اچانک اللہ کی طرف سے, دونوں بھائی اپنی جگہ تھے, یا بعض روایات کے مطابق بھائی اپنا تکبر کا اظہار کر کے, اپنی حیثیت بتلا کے وہاں سے اس کو چلتا کر دیا کہ میں تجھے کچھ نہیں دیتا, تو بھی اگر کرتا جیسے میں نے کیا تو آج تو بھی پوزیشن والا ہوتا, اس لیے اب میں تجھے کچھ نہیں دیتا. یہ کہہ کر اس نے بھائی کو رخصت کر دیا اور یہ اپنے گھر واپس آ گیا. رات ہوئی, قرآن کہتا ہے کہ رات اور رات اللہ کی طرف سے ایک آفت آئی, ایک مصیبت آئی اور ایک عذاب کی شکل آیا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی اقل منک خیرا. قرآن کی ایک آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ. آگے قرآن نے اس کو بیان کیا, درمیان میں اس آدمی کی پوزیشن اور کیفیت کو بیان کیا. چونکہ وقت کم ہے میں اختصار سے بات کر رہا ہوں. جب رات ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلا گیا, اس درمیان اللہ کی طرف سے عذاب آیا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, پورے باغ پر اللہ کا عذاب آیا. قرآن نے بس بیان کیا احیط, گھیر لیا گیا. کیا گھیرا گیا, کیسے گھیرا گیا, کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی. احادیث میں حضرات علماء کرام نے تشریح میں یہ بات فرمائی کہ اللہ کی طرف سے ایک آگ آئی, ایک سخت آندھی آئی آسمانی طور پر, اور اس آگ کے نتیجے میں پورا باغ جل کر خاکستر ہو گیا لمحے کے اندر. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ. اب جب صبح ہوئی اور بھائی اپنی حیثیت جتلاتے ہوئے پھر باغ میں پہنچا تو قرآن کہتا ہے وہاں وہ حیران پریشان ہو گیا کہ باغ ختم ہو گیا, پورا جل گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا. اب بھائی کفے افسوس بننے لگا, احساس ہونے لگا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. پورا باغ ٹٹیوں کے بل گر پڑا,
جو باغ لہرا تھا سب ختم ہو گیا. اب وہاں احساس ہوا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. وہاں احساس ہونے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ. اور کوئی ایسی جماعت نہیں تھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو اس کی کچھ اللہ کے مقابلے میں مدد کر سکے. قرآن کے اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ انسان راحت کے موقع پر اللہ کو یاد کرے, یہ اصل کمال ہے. ورنہ مصیبت کے موقع پر اللہ کو یاد کر لینا یہ کمال کی چیز نہیں, وہ تو فطری طور پر آ ہی جاتا ہے, طبیعت ہے انسان کی. انسان پر کوئی آفت آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی حالات آ جائیں, تو اس موقع پر انسان خود بخود اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. میں نے 3 جمعہ پہلے اس روایت کو شروع کیا تھا, اسی پہ بات چلی تھی کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. ایک صحت سے, مرض سے پہلے صحت کو, مرض اگر آ جائے تو اس سے پہلے صحت. اور خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کے زمانے کے اندر اور خصوصیت کے ساتھ جوانی کے زمانے کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت میں اور اپنی فرمانبرداری میں لگائے. اس کا حاصل کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ کل بڑھاپے میں انسان کی جب قوہ کمزور ہو جائیں اور بڑھاپے کی وجہ سے انسان وہ عبادت نہ کر سکے جو جوانی میں کیا تھا, تو بڑھاپے میں نہ کرنے کے باوجود حق تعالی جل شانہ وہ ثواب عنایت فرمائیں گے. وہ عطا ہے ان کی, وہ بخشش ہے ان کی, کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں, کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں. وہ مولا ہیں, وہ مالک ہیں, وہ جو چاہے کرنے والے ہیں. اس لیے صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھنا چاہیے, جوانی کے زمانے کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے, موت آنے سے پہلے حیات کے معاملے کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے. کیونکہ مرنا سب کو ہے, کوئی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا, سب کو اس دنیا سے جانا ہے. لیکن موت ایسی ہو کہ انسان جب اپنے اللہ سے ملے تو اللہ کی طرف سے سلام کیا جائے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, یہ ندا لگائی جائے اللہ کی طرف سے فرشتے کی زبانی. اس لیے میرے بھائیوں, اپنی زندگیوں میں ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف کامل طور پر رجوع کرنے کی ضرورت ہے. حالات بہت دیگر گوں ہیں, بہت مسائل ہیں, بہت حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے غافل ہو چکے ہیں. اللہ سے اپنے تعلق کو مجھے اور آپ کو مضبوط کرنا ہے, اور اس کے واسطے شریعت نے جو احکامات بتلائے ہیں, نبی نے جو طریقہ بتلایا ہے, اس طریقے کے مطابق مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی چاہیے. تبھی میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. حق تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اے اللہ, جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے, مالک سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما, سب کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ, جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ, جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. مالک, ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے جو رہ گیا نہیں مانگ سکے, اے اللہ اپنے خاص کرم سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.